الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النحل: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ترجمہ: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، خدا کی قسم کہ جو تم افطرا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی، اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں۔ پہلی آیت میں ان لوگوں کو فرمایا جو اپنے کھیت میں، مویشی میں، تجارت میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی نیاز ٹھہراتے ہیں، جیسا کہ مشرکین عرب کا بھی دستور تھا، جس کا ذکر 8ویں پارے میں 3 رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ ان سے مراد وہی اصنام وغیرہ ہیں جنہیں مشرکین جہالت اور بے خبری سے معبود یا مالک نفع و ضرر سمجھتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل یا سند ان کے پاس نہ تھی۔ پھر شرکاء بھی تجویز کیے گئے پتھر کے جو بت تھے وہ ہر قسم کے علم و شعور سے کورے ہیں، اور پھر کس قدر عجیب بات ہے کہ ان باطل معبودوں کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اس گناہ کی ان سے ضرور بضرور باز پرس ہوگی، اور پوچھا جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں کیا حق تھا کہ دوسروں کو شریک بناؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ اولاد کی تو اس کو ضرورت ہوتی ہے جو کہ خود محتاج ہو، اور خود اس کی بقا جو ہے وہ ہمیشگی کی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو خود اپنے بل بوتے پر ہمیشہ ہمیش سے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم ہے، تو پھر اس کو اولاد کی ضرورت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور ایسی ذات کے لیے اولاد تجویز کرنا کس قدر احمقانہ خیال اور کس قدر بڑا گناہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ جو اولاد تجویز کی وہ بھی بیٹیاں۔ تعجب ہے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت ایسی جرأت کس طرح کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک قبیلہ جو کہ بنو خزاعہ تھا اس کا رد ہوا ہے، جو فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، العیاذ باللہ۔ یعنی خود اپنے لیے بیٹیاں دیے جانے پر رضامند نہیں ہیں، اور خود کو بیٹے پسند ہیں، جب مانگیں گے بیٹا مانگیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اولاد تجویز بھی کی تو بیٹی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔